جیولین کا سلطان ارشد ندیم فخر پاکستان ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ فخر پاکستان نے آخری راؤنڈ میں 86.40 میٹر کی شاندار تھرو کی۔ لاہور میں بھی جشن کا سماں، مبارکبادوں کا سلسلہ جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ارشد ندیم کو ایشین چیمپئن بننے پر مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی کی بدولت سبز ہلالی پرچم کی شان بڑھی۔ ارشد ندیم کی محنت، لگن اور شاندار کامیابی نوجوان ایتھلیٹس کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے۔ محنت ارشد ندیم اور یاسر سلطان کی، دعائیں پوری قوم کی اور جیت پاکستان کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ مریم نواز کا ارشد ندیم اور یاسر سلطان کی کامیابی کے تسلسل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا کہ الحمدللہ پاکستان کے لیے ہر میدان سے خوشیوں اور خوشخبریوں کی ہوا چل پڑی ہے۔ شاباش ارشد ندیم شاباش، ہمیں آپ پر ناز ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ کہا کہ ارشد ندیم نے جنوبی کوریا میں پاکستان کا نام روشن کر کے سب کے دل جیت لیے۔ ارشد ندیم کی جیت پر ان کے کوچ اور اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کی ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ وجاہت حسین ساہی کا کہنا ہے کہ پوری قوم ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد کے مستحق ہے۔ ارشد ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ہاؤسنگ سیکٹر کو ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری، مینجمنٹ اور ٹرانسفر آن لائن ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے لاہے عمل پر غور، کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز کا اندراج کے لیے غیر قانونی این او سی ختم کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام دوست منصوبہ، اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت 2 لاکھ سے زائد افراد نے درخواستیں جمع کرا دی۔ 19 اضلاع میں 23 ہاؤسنگ اسکیموں پر 2000 مفت پلاٹس دیے جائیں گے۔ پہلے فیز میں جہلم، پتوکی، مامو کانجن، لوہدرا، رینالہ خرد میں مفت پلاٹ دیے جائیں گے۔ پنجاب بھر میں اسلحہ کی نمائش اور جانوروں کے سریپائے جلانے پر پابندی۔ محکمہ داخلہ نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا۔ جانوروں کے فضلے اور اوجڑی کو مین ہول، نالیوں یا نہر میں پھینکنے پر جرمانہ ہوگا۔ منظور شدہ مویشی منڈیوں کے علاوہ کسی بھی جگہ جانوروں کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکے گی۔ دریاؤں، جھیلوں، نہروں اور ڈیمز میں تیراکی، نہانے اور کشتی رانی پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ عید قربان آئی، خوبصورت جانوروں کی بہار آئی۔ شہر بھر کی منڈیوں میں رونق عروج پر شہریوں کا رش بڑھ گیا۔ شہری کم دام میں خوبصورت جانور کی تلاش میں مصروف۔ مویشی منڈی میں اونٹ، بکرے، چھترے اور دمبے بھی خریداروں کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ ضلعی انتظامیہ کی کاوشوں سے مویشی منڈیاں فعال۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا کاچھا بکر منڈی کا دورہ کیا گیا۔ مویشی منڈیوں میں انتظامات کی کمی کو فوری دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ شہریوں اور بیوپاریوں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کے لیے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ لاہور کی مویشی منڈیوں میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات۔ مویشی منڈیوں کے اطراف میں پارکنگ کی سہولت موجود۔ سی سی پی او کا کہنا ہے کہ افسران اپنی حدود کی مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی کا باقاعدہ سے جائزہ لیں، جیب تراشوں اور مشکوک افراد پر نظر رکھیں۔ آئی جی پنجاب کا عید پر پولیس کو سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ ڈاکٹر عثمان انور کی مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت۔ اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا کہ مشکوک افراد مشتبہ گاڑیوں کی چیکنگ سخت کر دیں۔ عید قریب آتے ہی مویشی چوری کی وارداتیں بھی بڑھنے لگی۔ چوکی سبزی منڈی پولیس نے 2 مویشی چور گرفتار کر لیے۔ ملزمان سے چوری شدہ 6 مویشی برآمد۔ مقدمہ درج۔
ترجمان پولیس کے مطابق ملزم چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتیں کر چکے ہیں۔ عید قربان پر صاف ہوگا شہر، LWMC کا یہ ہے پہر۔ CEO بابر صاحب الدین نے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں، ہفتہ اور اتوار کے روز بھی تینوں شفٹوں میں صفائی آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ صفائی آپریشن کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم۔ ترقی کا ہے یہ نیا سفر، پنجاب کی ہے یہ سنہری خبر۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت چوہدری شافی حسین کی زیر صدارت اجلاس، بلا سود قرضوں کی دونوں اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈز اسکیموں کو توسیع دینے کا فیصلہ۔ خصوصی بچوں کے اسکولز کو سفری سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ، 30 کروڑ روپے سے بسوں کی خریداری کی جائے گی۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب کی سربراہی میں PDWP نے منظوری دے دی، منصوبہ رواں مالی سال میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ترقی کا ہے نیا آغاز، بلدیاتی سروسز کا ہے اب نیا معیار۔ محکمہ بلدیات میونسپل سروسز اور سروس ڈیلیوری کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ لگائے گا۔ یونٹ کی لاگت میں 1 ارب روپے سے زائد رقم کا اضافہ، PMU کی لاگت بڑھ کر 4 ارب 27 کروڑ 97 لاکھ روپے ہو گئی۔ MPA ہاسٹل فیز 2 کی تعمیر اب جون میں مکمل ہوگی۔ منصوبے پر 6 ارب 29 کروڑ 67 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ اس سے قبل منصوبہ دسمبر 2022 میں مکمل کیا جانا تھا۔ MPA ہاسٹل فیز 2 میں ممبران پنجاب اسمبلی کے لیے 104 لگژری کمرے تعمیر کیے جائیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو توسیع دے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں غریبوں کو سہولیات فراہم کرے۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ موٹر ویز پر ایمرجنسی سروسز کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا ایمرجنسی سروسز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اجلاس میں سالانہ ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری ڈاکٹر رضوان نصیر نے محکمہ کارکردگی اور ترقیاتی اہداف پر بریفنگ دی۔ جعلی فیکلٹی پر نرسنگ کالجز اور نرسز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، لائسنس منسوخی اور اندراج ختم کرنے کی سفارش۔ محکمہ صحت نے پاکستان نرسنگ کونسل اور DG نرسنگ کو خط لکھ دیا، کہا کہ ملوث نرسوں کا لائسنس کینسل اور پیٹا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ نیب لاہور میں ڈائریکٹر جنرل نیب کی سربراہی میں ماہانہ کھلی کچہری، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سینکڑوں متاثرین نے شرکت کی۔ DG نیب نے درخواستوں پر انکوائری کے احکامات جاری کر دیے، کہا کہ متاثرین کی داد رسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ باغوں کے شہر میں آج آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسنے کی توقع، شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا، کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صحت سے نہ ہوگا کھلواڑ، فوڈ اتھارٹی کرے گی ہر وار۔ شالامار ٹاؤن میں معروف سویٹس یونٹ کی چیکنگ، قوانین کی خلاف ورزی پر سویٹس یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ DG عاصم جاوید کے مطابق صفائی کے ناقص انتظامات پر بیکری کے خلاف کارروائی کی گئی۔ لاہور کلین مشن کامیابی سے جاری، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا تحصیل نشتر کا دورہ، گجومتا، کاچھا اور اطراف میں صفائی، سیوریج اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ صفائی کے ناقص انتظامات پر اظہار برہمی، کہا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنا اور سیوریج کے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے۔ DG LDA طاہر فاروق کا نابھا روڈ اور سرکولر روڈ کا دورہ، ٹیپا کی جانب سے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے بریفنگ دی۔ طاہر فاروق نے کہا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے کام کو جلد مکمل کیا جائے۔